اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القیامة وزرا خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامة حملا۔ 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 100۔ من اعرض عنہ، جس نے منہ موڑا اس سے، کس سے سی؟ قرآن مجید سے۔ کل جو ہم نے اپنا سبق ختم کیا تھا وہ یہی تھا، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، ہم نے آپ کو دیا اپنی طرف سے ذکر۔ ذکر سے مراد کیا ہے جی؟ قرآن مجید۔ اور جس نے قرآن مجید سے منہ موڑا، اعراض کیا، کیا مطلب؟ ایمان نہ لایا، ایک چیز یہ اعراض کرنا ہے۔ دوسری بات، قرآن پر عمل نہیں کیا، یہ بھی کیا ہے؟ اعراض ہے قرآن سے۔ فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، يَحْمِلُ، اٹھائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزرا، ایک بوجھ۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی، کیا ہوں گے؟ گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ خالدین فی، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں۔ وساء لہم، اور برا ہے ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، حملا، وہ بوجھ اٹھانا۔ یوم ینفخ، جس دن پھونک مار دی جائے گی، فی الصور، سور میں۔ ٹھیک ہے جی، یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک فرشتے نے اپنے منہ کے اندر کیا ہے جی؟ سور کو منہ میں لیا ہوا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جب اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ سور۔ اور یہ سور کتنے طرح کا؟ پورا 3 دفعہ کا ہوگا۔ یہ پہلے کیا ہوگا؟ سارے کے سارے مر جائیں گے، پھر دوسری مرتبہ کیا ہوگا؟ زندہ ہو جائیں گے، پھر تیسری مرتبہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ پہلی کنڈیشن ہے۔ دوسری کیا ہے؟ سب مر جائیں گے۔ تیسری کیا ہے؟ سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور حشر کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو، یومئذ، اس دن، زرقا، نیلی پڑی ہوں گی ان کی آنکھیں۔ جب ہم جمع کریں گے تو ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ نیلی کیوں ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور ہیبت کی وجہ سے، ایک چیز۔ دوسری تفسیر، جب آنکھ نیلی ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ دکھائی نہیں دیتا۔ تو ان کو جب ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو تو یہ اندھے ہوں گے۔ دونوں معنی صحیح ہیں۔ اللہ کے خوف اور ہیبت کی وجہ سے آنکھیں کیا ہوں گی؟ نیلی ہوں گی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جب جمع کرے گا تو یہ مجرم لوگ کیا ہوں گے؟ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں ہے نا، قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے، قرآن سے اعراض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی معیشت کیا کر دیتے ہیں؟ تنگ کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا کیا؟ قیامت کے دن ہم کیا کریں گے؟ ان کو اندھا اٹھائیں گے۔ تو بندہ کھڑا ہوگا، کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی، میں تو دیکھ سکتا تھا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ہم نے تجھے آیتیں دی تھی قرآن مجید، دیا تو نے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج ہم تجھے بھول گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ یَتَخَافَتُونَ، چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے، بَيْنَهُمْ، آپس میں، إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، تم نہیں ٹھہرے مگر 10 روز۔ تم نہیں ٹھہرے دنیا میں صرف 10 روز۔ نحن اعلم، ہم ہی خوب جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، بما، جو کچھ، یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے، اذ یقول، جب کہے گا، امثالہم، ان میں سے اچھا، طریقتاً، رائے میں۔ اچھے سے مراد کیا ہے؟ عقل مند آدمی، دانا آدمی، جس نے دنیا کی زندگی کو
فانی زندگی کو ترجیح نہیں دی ہوگی، آخرت کو کیا دی ہوگی؟ ترجیح دی ہوگی۔ تو یہاں قرآن اس کو اچھا کہہ رہا ہے۔ اِن لبثتم، تم تو نہیں ٹھہرے، الا یوما، مگر صرف ایک دن۔ قرآن مجید میں اس جگہ بھی ہے ما لبثوا غیر ساعہ، کچھ گھڑی تم ٹھہرو دنیا میں۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، تم ایک حصہ دن کا ٹھہرے ہو، یا صبح یا شام۔ تو یہ کیوں کہہ رہے ہوں گے 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، 40 سال کی زندگی، اور قرآن کہہ رہا ہے کوئی کہے گا دن کا ایک حصہ، کوئی کہے گا جی شام کا حصہ، کوئی کہے گا جی 1 گھڑی رکے تھے، کوئی کہے گا جی 10۔ یہ کیوں کہہ رہے ہوں گے؟ آخرت کی ہیبت کی وجہ سے، جہنم کے عذاب اور سزا کو دیکھنے کی وجہ سے ان کو سارا کچھ بھول جائے گا۔ وہ حدیث سامنے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ ایک وہ بندہ جس نے دنیا کی زندگی کے اندر خوشحالی ہی خوشحالی دیکھی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کو جاؤ اس کو صرف جہنم کا غوطہ دینا ہے، رکھنا نہیں ہے۔ ایک غوطہ دیا، اللہ کے سامنے پیش کیا، ہاں بتا دنیا کے اندر سکون، آرام، رونق، چہل پہل؟ اللہ کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیوں؟ ایک غوطہ، ایک ڈبکی، ابھی رکھا نہیں ہے، فیصلہ ہونا ہے، سب کچھ بھول گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے زندگی پرسکون گزاری ہوگی۔ دوسرا وہ بندہ دنیا دکھی لیکن اللہ کو راضی کر کے آیا، اللہ فرمائے گا اس کو جنت کے اندر ابھی ڈالنا نہیں ہے، فیصلہ ہونا باقی ہے، صرف دکھا کے آؤ۔ اللہ فرمائے گا سنا دنیا کے اندر کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی، اللہ کچھ نہیں، سب ٹھیک تھا، کیا ہی ہے؟ تو اس وجہ سے وہ کہیں گے صرف ہمیں ایک دن۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے عَنِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کے متعلق۔ کفار مکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، قیامت قائم ہوگی، تو انہوں نے کہا اچھا جی قیامت قائم ہوگی تو پھر یہ پہاڑ کہیں جائیں گے، یہ دریا کہیں جائیں گے، یہ بڑی بڑی جو یہ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے متعلق کہ قیامت والے دن پہاڑ کہاں جائیں گے۔ فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے يَنْسِفُهَا، انہیں بکھیر دے گا ربی، میرا رب، نصفا، اڑا کر۔ اللہ نے پہاڑ پیدا کیے، کتنے دن لگے؟ کن، پہاڑ پیدا کیے، کن فیکون، اب اللہ نے حکم دیا ختم ہو جاؤ تو ہو جائیں گے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جب بندہ پہاڑ کو دیکھتا ہے بندے کا دماغ چکرا جاتا ہے، یار اتنے مضبوط اور اتنے بڑے بڑے، والجبال اوتادا، یہ پہاڑوں کو اللہ نے زمین کے لیے میخیں بنایا، تو وہ کر سکتا ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ جو پوچھ رہے ہیں جی پہاڑ کہاں جائیں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو اڑا دیں گے۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا، اسے چھوڑ دے گا قاعًا، میدان، صفصفا، ہموار، یہ زمین کیا ہو جائے گی؟ چٹیل میدان۔ کتنے سمندر گہرے ہیں، گہرائی نہیں باقی رہے گی، کتنے پہاڑ اونچے ہیں، اونچائی باقی نہیں رہے گی، سب کیا ہو جائے گا؟ برابر ہو جائے گا۔ لا ترى فیہا، تو نہ دیکھے گا فیہا، اس میں، عوجا، زمین میں کوئی ٹیڑھ پن، ولا امتا، نہ کوئی بلندی، ٹھیک ہے جی، سب برابر، اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ یومئذ، اس دن، یتبعون الداعی، سب پیچھے، یتبعون، سب پیچھے چلیں گے، الداعی، ایک پکارنے والے کے، لا عوج لہ، انحراف نہ ہوگا اس سے، جو جس طرف آواز دی جائے گی سب اس طرف جا رہے ہوں گے۔ وخشعت الاصوات، دب جائیں گی سب آوازیں، خشعت، دب جائیں گی، الاصوات، سب آوازیں، للرحمن، الرحمن کے سامنے۔ اب اتنی مخلوق چل رہی ہوگی تو آواز نہیں ہوگی، کہاں جائے گی؟ بندے چل رہے ہوں، آوازیں تو آتی ہیں، کسی کی آواز نہیں ہوگی۔ فلا تسمع الا ہمسا، پس نہ تو سنے گا مگر آہستہ آواز، کچھ آواز قدموں کی، کچھ آواز، الا ہمسا، تھوڑی تھوڑی ایسے محسوس ہے۔
یومئذ اس دن لا تنفع الشفاع نفع نہ دے گی کوئی سفارش. اب انہوں نے کہا جی قیامت آئے گی نہیں, اگر آئے گی تو پہاڑ کہیں جائیں گے. اللہ نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا جی قیامت آ بھی جائے گی تو پھر ہمارے سفارشی ہیں, وہ سفارش کریں گے ہماری. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم نے جو بنا رکھے ہیں یہ سفارش کریں گے نا. تو اللہ نے فرمایا یومئذ اس دن لا تنفع الشفاعۃ نفع نہ دے گی کوئی سفارش الا من مگر اس کی اذن له جس کو اجازت دے گا الرحمن الرحمان. یہ تو برحق ہے کہ انبیاء بھی سفارش کریں گے, مومنین بھی سفارش کریں گے, فرشتے, یہ ہوگی, لیکن اللہ کی اذن کے ساتھ ہوگی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو سفارش کرے الا باذنہ, مگر کس کے لیے سفارش ہوگی؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہوگی. کرنے والے کو بھی اجازت ملے گی, جس کے لیے ہوگی اس کے لیے بھی اجازت ہوگی. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا, اور پسند کرے گا اس کی بات کو. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, وہ جانتا ہے ما جو کچھ بین ایدیہم ان کے سامنے ہے, وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے, ولا یحیطون بہ علما اور لوگ نہیں احاطہ کر سکتے بہ اس کو علم سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کس کی سفارش کرنی ہے, کس نے کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے.